حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ عشق کی بات سمجھا رہے تھے اور عاشق کی بات سمجھا رہے تھے کہ عاشق کی موجودہ زندگی دراصل موت کی طرح ہے اور موت ہی حقیقی زندگی۔ عاشق کی موجودہ زندگی جو گزار رہا ہے دراصل موت کی طرح ہے۔ اب موت کی طرح کہتے نا مردے میں کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور شاید مرتے وقت بھی اسے یہ خواہش ہو کہ یار میرا ایمان بچ جائے، میں کچھ نہ کچھ لے کر جاؤں۔ تو یہاں پر کہنے لگے کہ عاشق کی موجودہ زندگی، آپ زندہ ہیں تو موجودہ زندگی یہ والی کرنٹ، عاشق کی موجودہ زندگی دراصل موت کی طرح ہے اور موت ہی حقیقی زندگی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ موت کو اکثر و بیشتر یاد رکھنا چاہیے۔ یاد کرنے سے دنیاوی لذات ختم ہو جاتی۔ جو کچھ ہم پانا چاہتے ہیں جب موت کو یاد کرتے ہیں تو جو ضروری نہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں۔ اکثر و بیشتر میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم نے جب عمرے سے واپس آنا تھا نا، پانی بھی رکھ لیں، اچھا ہینڈ کیری میں کھجورے بھی رکھ لیں، یہ ساری ساتھ جانی چاہیے، یہ بچ جانا چاہیے۔ تو میں نے ایک لمحے میں سوچا اگر نہ بھی بچیں گے تو کوئی بات نہیں، باہر نکال کر رکھ دیں گے، مجھے کیا پرابلم ہے، ٹینشن کس بات کی ہے؟ کوئی چیز وہیں رہ بھی جائے تو کیا فکر کی بات ہے؟ تو بندہ ایسے ہی دماغ میں رکھتا ہے یہ چیز بچ جائے، یہ چیز بچ جائے، انوینٹری کٹ کے لائیے، دماغ لڑانے کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ میں کہ نہ بھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ گھر والوں کو میں سمجھایا، میں کہ بیگ میں کوئی چیز نکال کے باہر رکھ دیں گے نا، آپ نے کوئی فکر نہیں کرنی، ہمارے لیے کوئی چیز ضروری نہیں، اپنے اندر سے چیز باہر نکال دیں۔ اس کے بعد انہوں نے پانی نکال کے رکھا، جو مرضی رکھا، ہم نے کوئی فکر نہیں، سوچا تک نہیں کہ کیا کیا، بس واپس چلتے۔ تو یہیں پر وہ بات سمجھا رہے ہیں کہ عاشق کی موجودہ زندگی دراصل موت کی طرح ہے اور موت ہی حقیقی زندگی۔ تو جب موت کو یاد کیا جاتا ہے تو بہت سی چیزیں غیر ضروری ہو جاتی ہیں، بہت سی چیزیں غیر ضروری ہو جاتی ہیں، اور بندے کا دل کرتا ہے کہ جو غیر ضروری ہے نا اسے کام پر لے آیا جائے، جو ضرورت ہے اسے رکھا جائے اور جو غیر ضروری ہے اسے نکال دیا جائے۔ اور جب ہم غیر ضروری نکال دیں گے اور ضروری رکھیں گے، ہمیں ایک مقام حاصل ہوگا جسے توکل کہتے ہیں۔ غیر ضروری کو نکال کر جب ضروری رکھیں گے نا تو ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ جو ضرورت پڑے گی تو ہر ضروری چیز آ جائے گی، اور اس چیز کو بڑھانا پڑتا ہے۔ توکل بھی جو حاصل کرنا ہوتا ہے نا، اس پر بھی لڑائی کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو یقین ہو کہ اللہ کریم ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے تو پھر آپ اپنا سامان کہیں بھی چھوڑ کر جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے نزدیک جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوگا وہ آپ کے پاس ہو، باقی کوئی بھی چیز لے جائے آپ کو فکر نہیں کرنی۔ اس کی مثال ایک اور دے سکتا ہوں، اگر آپ کی کسی چیز کے جانے پر آپ کو دکھ نہیں ہے، کوئی بھی قیمتی چیز، آپ کی گاڑی چوری ہو گئی، آپ کی کوئی چیز مسئلہ ہو گیا، کسی چیز پر جانے کا آپ کو دکھ نہیں ہے، آپ مقام توکل پر ہیں، اللہ پہ راضی ہیں، صبر بھی آ گیا، شکر بھی آ گیا، جو اللہ کی مرضی، تو دکھ نہیں نہ ہو رہا۔ اگر جانے پر دکھ ہے تو آپ کے اندر جو ہے پرابلم ہے کہ آپ راضی نہیں ہیں۔ اس لیے کسی بھی چیز کے جانے پر غیر ضروری پہلے چلی جائے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ کیسے؟ حضور نے ارشاد فرمایا پیسہ وہی ہے جو تو اپنے ہاتھ سے خرچ کر جائے، مرنے کے بعد تو چلا ہی جانا ہے، اسے جو لگانا ہے اپنی زندگی میں لگا، بعد میں نہیں، تاکہ تیرا سرمایہ تجھے آگے مل جائے۔ ہم بچانے کے چکر میں بہت کچھ گنوا بھی بیٹھتے ہیں، اور اس میں بھی ہم جس اولاد کو پال رہے ہیں، جس کو کھلا رہے ہیں، کیا وہ دیندار ہے؟
اگر وہ دین پر نہ چلے تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے ہمارا سرمایہ غیر ضروری تو نہیں لگ گیا، وہاں پر لگا ہی نہیں جہاں لگانا چاہیے تھا۔ ہم نے اگر ان کو کھلایا پلایا تو اپنے لیے یا دین کے لیے؟ تمہارے والد صاحب تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، چیزیں لے کر دیتے ہیں، کس کے لیے؟ کہ تم اللہ والے بنو۔ یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ والا بنتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے ہر معاملے میں غیر ضروری نکالنا پڑتا ہے، اور جب دماغ بڑا ہو جاتا ہے نا پھر وہ اللہ کے سپرد، جیسے اللہ کی مرضی۔ تو فرمانے کہ عاشق کی موجودہ زندگی دراصل موت کی طرح ہے، اور موت ہی حقیقی زندگی ہے۔ میں کئی دفعہ میرے بھٹ صاحب ہیں نا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ سائیں مکان جو ہے ڈیلیپیڈیٹڈ پوزیشن ہی آ گیا، کوئی 10-12 لاکھ روپیہ ہوئے نا تو میں ٹھیک کروا لا۔ میں نے بھی ہنس کر کہا، میں کہا تو میرا پتر سے میں تو مکان لے کے دیتا ہوں، جنہ واسطے کرنا تو آپ ہی کرنا۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ میرا تیرا نہ ہے سی نا محبت کا تعلق، تو میں تینوں کیتا، ہوں تیرا محبت کا تعلق جنہوں نے تو کرنا، میں نہیں کرنا، کیونکہ وہ نسل در نسل ڈالڈا نہیں نا، ایک جگہ پر حد بندی کرنا۔ محبت کرنے والے کے لیے جان بھی قربان کی جا سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر لگانا میں اچھا لگتا ہے۔ تو آگے جو آگے کی خواہشات ہوتی ہیں نا انسان کی کہ یہ وہ نہیں ہوتی، کہتا سکون لے، پریشان نہ ہو، ان کا مقدر اللہ خود چمکائے گا، یہ ایمان رہا۔ کیونکہ ہم جب کہہ دیں گے نا یار کی بنے گا انہاں دا، یہ ہم نے اپنے دماغ میں رکھ لیا ہے کہ ہم وہ ججمنٹ دے چکے ہیں کہ ان کا کچھ نہیں بننا، معاشرہ بڑا خطرناک ہے، بابا ان کا بھی اچھا ہی بنے گا، اللہ ہی بنائے گا۔ خود خدا بننے کی کوشش نہ کریں کہ خود خدا بننے کی کوشش میں پھنس جائیں، نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمانے لگے کہ عاشق کی موجودہ زندگی دراصل موت کی طرح ہے، اور موت ہی حقیقی زندگی۔ اللہ کرے یہ چیز سمجھ میں آ جائے اور ہم اس مقام پر نظر آئیں۔ باقیوں کو نہیں چھیڑنا، صرف خود کو چھیڑنا ہے، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو نہیں چھیڑنا۔ میں نے آگے بھی سمجھایا تھا، ایک مولوی صاحب تھے تو گرمیوں میں بھی گرم پانی پی لیتے تھے، ٹھنڈا نہیں پیتے تھے، شربت تو دور کی بات ہے نا۔ اور ٹھیک ہے آپ نے مجاہدہ کرنا ہے تو کریں، وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں کرنے دیتے، کہتے ایسے پیو، جس کی وجہ سے ان کے بیوی بچے ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ مجاہدہ آپ نے کرنا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنی، ہر ایک مجاہدہ کرنے والا نہیں ہمیں مجاہدے چ پا دیو، اسے مجاہدہ خود کرنا ہے۔ پھر فرمانا کہ داستان عشق کے اظہار کے لیے سینکڑوں زبانیں ہیں، لیکن ان کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ زبانیں بہت سی ہیں مگر سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ کہانی مشہور، کہانی کل کہتے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب درس دیا کرتے تھے تو آسان سے مسائل سمجھانے کرنے، لیکن جب رابعہ بصری آ جاتی تھی تو پھر عجیب و غریب نقطے بیان کر دے سن۔ کسی نے پوچھا کہ جدو ساڈی گل ہوندی ہے ادو تسی بڑے رام نال وضو دے فرض دے فلانے دے کام نے، جدو آ جاندی رابعہ بصری تو ادو تہاڈے دقیق نقطے شروع ہو جاندے نے۔ کہنے لگے وہ ہاتھی دی خوراک چونٹیاں دے پوٹے 'چ نہیں جا سکتی، انہوں ہاتھی ہضم کر سکتا۔ ایس مارے کوئی بندہ جڑا وہ سیکھن والا آئیے نا، طالب مولا آئیے، جڑا سفر کرنے والا ہے، ادو سارے نقطے ہی بدلنے شروع ہو جاتے، کیونکہ وہ خوراک کچھ ہو رہے گی، وہ دلچسپی کچھ ہو رہے گی، ایسے مارے وہ نقطے چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جس نے کہا داستان عشق کے اظہار کے لیے سینکڑوں زبانیں ہیں، لیکن ان کو سمجھنے والے بہت کم۔ اتنی دنیا اور اللہ کی بات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ چاہتا ہے کہ اللہ 6 ارب انسان اور رب کو پانے سے یا رب کے راستے پر چلنے سے قاصر اس لیے ہیں کہ ان کو اللہ کی پہچان نہیں اور وہ طالب مولا نہیں، ان شوق ہی نہیں، کیا کرنا اللہ کا۔
اللہ کو اللہ سمجھنا چاہیے، اللہ کریم کو اپنا نوکر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم اسے اپنے کاموں غرضوں کے لیے رکھ لیتے ہیں نا، اپنے غرض کے لیے نہیں رکھنا، بلکہ بے غرض اس سے محبت کریں۔ اس لیے اس کو الہ سمجھ کر ہی عبادت کرنی چاہیے، اپنے مطلب کے لیے اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارا مطلب پورا ہو جائے، ہمیں یہ چیز مل جائے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ لوگوں کو، دوستوں کو، جس چیز کی بھی خواہش ہو یا جو مانگنا چاہتے ہوں اپنے رب سے، بلا جھجک بے دھڑک مانگے۔ نکتہ سمجھ لیجیے کہ آپ نے اپنے رب سے جو کچھ مانگنا ہے بے دھڑک مانگے، بلا جھجک مانگے۔ وہ ہر انسان سے زیادہ احساس کرنے والا ہے۔ اس لیے اس کے لیے آپ کا ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہوگا۔ جیسے کہ بیٹے حساس انسان کو بات چبھ جاتی ہے نا، اس سامنے کوئی گل کرے کہتے یار میں کس طرح پوری کرا، اسی طریقے سے اللہ کریم اس سب سے زیادہ حساس ہے۔ اس لیے جب بھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے بغیر بلا جھجک بے دھڑک مانگو کہ اللہ اس پرابلم میں پھنس گیا ہوں، حل نکال دے۔ اس میں یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ کریم قبول نہیں کرے گا، اوے اللہ کریم نے کی گل ہے سنتا ہی نہیں میری، نہیں بیٹے، وہ ہم سب سے زیادہ حساس ہے کیونکہ دینے والا ہی وہ ہے۔ ماں باپ سے زیادہ حساس ہے۔ جیسے ہم ماں باپ سے مانگ لیتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی مانگنا چاہیے۔ ادھر میں گیا تو اسلم بھائی کا بیٹا آ گیا فیض، میں نے کہا جب جاؤ گے نا حضور کے آستانے پر تو کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام پر لگائیں، میں آپ کا امتی بننا چاہتا ہوں۔ جو مجھے مفہوم یاد ہے کہ میں نے اس طرح سمجھایا۔ بعد میں اپنے باپ سے کہنے اے دعا کسی نے نہیں دسنی، صرف میں ہی کرنی، بہن بھراؤں نے نہ دسی میرے۔ اور جب ان کے گھر کو مہمان آئے، انہوں نے بھی حج اور عمرہ کیا ہوا تھا، تو جب ان کو پتہ لگا نا اچھا تو نے کیا دعا، اس نے جب دعا مانگی نا کہ میں نے یہ دعا مانگی، مجھے یہ بتایا گیا تھا یہ مانگنا، کہنے لگے یار سانو تو کسی نے نہیں سکھایا سے انج کرنا۔ اس لیے جب بھی اللہ سے مانگنا ہے بے دھڑک بلا جھجک، اپنا سمجھ کر کہ سب سے زیادہ حساس اللہ کریم کی ذات ہے، اس لیے دھڑلے سے مانگنا ہے۔ کیونکہ کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو ہم رٹی ہر نماز کے بعد کر لیتے ہیں، کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو ہم تکلیف میں کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی آپ کو دعا کے لیے کہے تو آپ کے اندر اس کی تکلیف ہونی چاہیے کہ یار وہ تکلیف میں ہے، تو یا اللہ اسے شفا دے، یا اللہ اس کا بھلا کر دے، اس کا مرض ٹھیک کر دے، اس کی پریشانی دور کر دے۔ کرنے والا اللہ کریم ہے۔ تو فرمانے لگے داستان عشق کے اظہار کے لیے سینکڑوں زمانے ہیں لیکن ان کو سمجھنے والے بہت کم ہیں، اس لیے اللہ کریم کی معرفت حاصل کر کے آگے بڑھنے والے کم ہیں۔ کل وہ احمد آیا ہوا تھا، آپ کو نام اس کا احمد ہی ہے نا، وہ آیا ہوا ہے، اس میں پوٹینشیل بہت ہے۔ مولا علی اور کیا کہتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرح۔ میں نے پھر اس سے کچھ کویسچن کی، میں کہا بیٹے حضرت، اس نے کہا کہ جیسے باب العلم حضور کیا کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں علم کا شہر میں ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، ایسے ہی؟ میں کہا ٹھیک ہے۔ میں کہا مجھے ایک بات بتاؤ، جس کو حضور نے علم کا دروازہ کہا، اس کی کچھ باتیں احادیث کو تمہیں یاد ہوں کہ اس کے کتنی روایات ہیں؟ میں کہا مزیداری کی بات ہے ان کی روایتیں بہت کم ہیں۔
دیکھیے ان کا پڑھنا وہ ایک جذبہ کہ آپ ان کی طرح، لیکن ان کی بات تو آپ کے پاس ہے کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ جذبے میں چلنا چاہتے ہیں، آپ صرف جذبے میں چلنا چاہتے ہیں. میں کہ پلان دو، میں کہ پلان دو. ہر بندہ جب چل رہا ہوتا ہے نا، وہ سسٹم کے خلاف چلنا چاہتا ہے، سسٹم بدل کے رکھ دوں گا. میں کہ بیٹے سسٹم نہیں بدلا جا سکتا، تم نے خود کو بدلنا ہے، سسٹم نہیں بدلے گا. میں کہ فرض کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، مجھے پلان دو میں کیسے چلوں. تمہارے پاس پلان ہونا چاہیے. جب تک تمہارے پاس دین پر چلنے کا پلان نہیں ہے تم کامیاب نہیں. صرف جذبہ کافی نہیں ہے، بلکہ دین پر چلنے کا مجھے پلان دو، میں تمہارے ساتھ چلنا چاہوں گا، مجھے چلاؤ. میں کہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس نے کہا دیکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے، انہوں نے صحابہ کرام کو کام پر لگایا، یہ ہوا. میں کہ بابا وہ نبی تھے. تم اپنے دور میں اپنا ایک بھی ہم خیال پیدا کرو جو آپ کا ہم خیال اور سمجھتا ہو کہ اس کی لائن آف ایکشن بالکل ٹھیک ہے، مجھے اس کے ساتھ چلنا چاہیے. میں کہ جب تم کوئی ہم خیال پیدا کرو گے تو کامیاب ہوگے. اس لیے ہم خیال دکھاؤ کون ہے تمہارے ساتھ. جذبہ کافی نہیں ہے چلنے کے لیے، بلکہ تمہارے ساتھ جو چلنے والے ساتھی ہیں وہ بھی ہونے چاہیے. اکیلے تم سسٹم کو تبدیل نہیں کر سکتے، سسٹم بہت خطرناک ہے. اس لیے تمہارا جو لائن آف ایکشن ہے وہ مجھے بتاؤ. بہت سے جب نوجوان لائن پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان کو سب سے زیادہ مسئلہ روٹی پہ آ کے پڑتا ہے. جس وقت ان کو کمانا پڑتا ہے نا، ساری چیزیں نکل جاتی ہیں دھماکے سے، اندر سے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کا لائن آف ایکشن اللہ کریم کی ذات سے جڑا ہوا ہے نا، کہ یار میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، اب جیسے مرضی ہوں آپ کام کر کے دکھائیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کام نہ کریں. آپ کو طلب دینے والا خود اللہ کریم ہے، وہ آپ کو طلب دے گا اور آپ اسی راستے پر چلتے نظر آئیں گے. اس لیے اس کے جذبے کو راہ نہیں ملے گی. جب راہ نہیں ملے گا کہے گا میرے نال کوئی نہیں کھلوتا. کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو آپ کے ساتھ، آپ نے کھڑے رہنا. آپ نے نہیں گمراہ ہونا، آپ نے اپنے آپ کو جھکانا نہیں ہے. کیونکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا. آپ کو ہر کوئی دیکھ رہا ہے اور آپ کے گرنے کا انتظار کرے گا. آپ نے کھڑے رہنا ہے. بہت سے لوگ آپ کا کارواں بنتے چلے جائیں. وہ کہتے ہیں نا میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. ہم وہ 4 بندے جانے والے 100 بندہ لے کر چلے گئے. یار ہم کون ہیں؟ ایک جذبہ لے کر گیا نا، ایک جذبہ لے کر گیا نہیں یار جانا چاہیے. آپ ہمارے پاس آتے ہیں کچھ سمجھ کر آتے ہیں کہ نہیں یہ ہمیں پوٹینشل دیتا ہے، اس کے پاس علم ہے، اور علم میرے نبی کی میراث ہے. اور بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان جو ہے وہ علم، حکمت، دانائی، رقت قلبی، بزرگی ہے. جب کسی کو ملے گی رقت قلبی مل جائے گی، دل رونا شروع کر دے، اللہ کی یاد آئے گی دل رونا شروع کر دے. یہاں پر انہوں نے فرمایا داستان عشق کے اظہار کے لیے سینکڑوں زمانے ہیں، لیکن ان کو سمجھنے والے بہت کم ہیں. معشوق کی صفات کا بیان کسی زبان میں بھی مکمل نہیں ہو سکتا. خود اللہ کریم فرماتا ہے اگر میں اپنی باتیں بیان کرنا چاہوں نا تو جتنی لکڑیاں وہ قلم بن جائیں اور دریا سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں تو میرا بیان ختم نہیں ہو سکتا. اتنا بیان اس کی شان. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر زبان بولنی ہے، یعنی اپنے اللہ کریم سے محبت کرنی ہے، یار لفظ ختم ہوئے ہیں، سانس تو ختم نہیں نہ ہوئے. لفظ ختم ہوئے ہیں اور جذبہ تو ختم نہیں ہوا، اور لفظ ختم ہوئے ہیں آنکھوں کے آنسو تو ختم نہیں نہ ہوئے. الفاظ نہیں ہیں لیکن آپ کی حرکات و سکنات تو الفاظ بن سکتے ہیں. کیا آپ کے حرکات و سکنات الفاظ بن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں؟ میں آگے کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ حساس اللہ کریم کی ذات ہے، اس لیے بلا دڑک بے جھجک اس سے مانگو. جو ایک حساس آدمی پر گزرتی ہے نا، اللہ کریم اس سے زیادہ حساس ہے.
تو فرماتے کہ معشوق کی صفات کا بیان کسی زبان میں مکمل نہیں ہو سکتا، عاشق کی زبان ہی سے عشق کی داستان بیان ہو سکتی۔ وہ بہانہ محفل پہ جو عمرہ کر کے آیا کھڑا ہو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بیٹے ان کے اندر ابھی عشق ہی نہیں۔ جب عشق ہوتا ہے نا، وہ ایک ایک بات کو اس طرح سے بیان کرتا ہے جیسے کمال ہو گیا تھا۔ ان کو ایک ایک نقطہ جو ہے نا وہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ اب مجھ سے کہیں، میں آپ کو بیان کر کے دے دیتا ہوں، پورا سفر نامہ بیان کر کے دوں گا کہ کیسے ہوا، کس طرح سے ہوا، کیا کیا، کس نے کیا کیا، پوری داستان 2-3 گھنٹے کی سنا دوں گا، کیونکہ مجھے الفاظ ملے نا، ان کے پاس الفاظ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے کہ یہ بیان کیسے کرنا، نقطہ کیسے لینا۔ تو فرمانا کہ عاشق کی زبان ہی سے عشق کی داستان بیان ہو سکتی ہے، عاشق یہ داستان بیان کرنے سے کسی مجبوری کی بنا پر توبہ بھی کر لے تو قابل اعتبار نہیں۔ خالد صاحب اور بھائی صاحب، میں اکثر جانا کرنا نا، ممبر رسول پر بیٹھنا کرنا، انہوں نے کہا سائیں شیعہ دے خلاف نہیں بولنا، سائیں تہاڈی مہربانی، بہت سخت، بہت ٹائٹ حالات ہے۔ میں کہا توبہ کر لیتے، نہیں بولنا۔ جب ممبر رسول پر بیٹھنا ہوش ہی نہیں، جو آیا دل چ بول چھڑیا، جو سچ نکل گیا۔ میں نے کہا میں توبہ کیتی، میرے کو نہیں رہا جاتا۔ مجھے ادو جا کے نا اتنے ڈر ختم ہو جاتا کہ بھائی یار دین ہمارا نیچے آئے تو ہم ان کی سنتے ہی رہے یار۔ ہم نے ہتھیار نہیں ڈالنے، انہوں نے سیکھنا ہے کہ ہم نے پیچھے کیسے ہٹنا ہے۔ میرے نبی نے کبھی ڈیفینسو لڑائی نہیں لڑی، اگریسو لڑائی لڑی، آگے بڑھ کے مارا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر پتہ لگا جی وہ رومی آ رہے ہیں، آپ خود وہاں پر پہنچ گئے۔ میرے نبی نے کبھی پیچھے ہٹ کے نہیں لڑا۔ غزوہ خندق سے واپس آئے ہیں، ہتھیار اتار لیں گے، جبرائیل علیہ السلام کیا کرنے لگے؟ سرکار حالے تو ادھر جانا ہے بنو نذیر قبیلے والے پاس۔ انہوں نے غداری کیوں کی تھی؟ دوبارہ پہن کے دوبارہ نکل گئے۔ میرے نبی نے کبھی ڈیفینسو لڑائی نہیں لڑی، اگریسو لڑائی لڑی۔ جب کبھی کسی نے لڑنا نا تو اگریسو۔ اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ اگریسو لڑائی۔ میں نے آگے بھی سمجھایا تھا، بہت سی چیزوں میں بہت کچھ ہے، جیسے ہمارے جو سنی لوگ ہیں نا، یہ کیا کہتے ہیں، شام کے علاقے میں کیونکہ سنیوں کا قبضہ ہوا نا، وہ کیا کہتے ہیں القاعدہ والوں کا، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا دیکھا سارے شیعہ بگا دیے۔ بابا کچھ نہیں ہوا، پائپ لائن کا پرابلم تھا۔ قطر نے 10 سال پہلے وہاں پر سوئی گیس رکھ رہی تھی تاکہ یورپ تک جائے، اور رشیا نے کہا یورپ میں بند کرنا ہوں تو کڑے ماما لگنا۔ اس نے شام کے علاقے میں شیعوں کو بٹھا دیا، بشار الاسد کو پیچھے کھڑا ہو گیا، پائپ لائن نہیں بچنے دی۔ اب جب شیعہ لڑا جا کر اسرائیل پر اٹیک کیا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے وہاں سے شیعہ ہٹا دیے بس، اور گولان کی پہاڑیوں پر خود قبضہ کر دیا۔ سنی لڑ رہے ہیں ہم نے قبضہ کر لیا، اور ماما کچھ اور ہوا ہے، لڑائیاں کچھ اور ہو رہی ہیں، تنوں کی پتہ کی ہو رہا ہے پیچھے۔ میں نہیں یہ کہتا کہ شیعہ اچھے تھے، وہ تو نکل کے گند تھا سارا، لیکن خود کو بھی تو سمجھیں کہ لڑائی پائپ لائن پر ہے، یہ مذہبی لڑائی نہیں ہے۔ اب آپ کو آگے لا کر آپ سے کھیلیں گے، سوچ سمجھ کے لڑے۔ میرا نبی دشمنوں سے معاہدہ کرتا تھا، بڑا سوچ سمجھ کے کرتا تھا، شکے رکھ کے کرتا تھا کہ کرنا کیسے ان کے ساتھ۔ ہارنے والے دن میرا نبی تو پیدا ہی نہیں ہوا، وہ جیتنے والے دن ہی تھے۔ تو یہ کہنے لگے کہ عاشق یہ داستان بیان کرنے سے کسی مجبوری کی بنا پر توبہ کر لے تو قابل اعتبار نہیں، کیونکہ وہ پھر اسی توبہ پر توبہ کر لیتا ہے، روک ہی نہیں سکتا۔ کسی ذاکر کو ذکر کرنا بند کر دے، کہتے موت دے دے، ذکر نہیں بند ہونا، یہ کام چلتا ہی رہتا۔ اور سولی پر بھی وہ داستان عشق بیان کرنی شروع کر دیتا ہے۔ 3 پکڑے گئے، کہنے لگے یہ حکومت کے خلاف ہیں، تینوں بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ بادشاہ نے کہا پھانسی لگا دیا۔ اب جب پھانسی کی وقت آیا، لوگ وزیر وغیرہ سارے، میں نے کہا پہلے میں نے پھانسی لاؤ، دوسرے کا من لاؤ، تیسرے کا من لاؤ، کہتے پہلے من لاؤ نا، میں مرنا چاہنا۔ اور جب آپس میں لڑائی کی نا، وزیر نے کہا بادشاہ لوگ غلط نہیں، جو ایک دوسرے کے لیے قربانی دے رہے ہیں بندے غلط نہیں، لیکن اگلا کہتا ہے کہ میں جھوٹ بول کے نکل جاؤں، یہ پھنس ہے۔ انہیں اس کو بلایا، کہتا تو کیوں ایسا پہلے پھانسی لینا چاہنا؟ کہتا میرا دل کرتا ہے میری جان پہلے جائے، اے اونی دیر ذکر کر لے تاکہ اس کا درجہ بلند ہو جائے۔
کتنا چھوٹا سا مسئلہ، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں. آپ کی جتنی سانسیں باقی ہیں اس میں ذکر ہی کرنا. آپ کو ٹائم ملا ہوگا بڑا شاندار قسم، ادھر ادھر کی نہیں سوچنی، بلکہ ہمیشہ یہی سوچ رہی. میں آج کل میں آ گیا عمرہ کر کے، میں پھر جانے کی نا تیاری پہلے کرنے لگا ہوں کہ یا اللہ میں آئندہ پھر گیا نا تو میں جذبے سے جاؤں گا، کیونکہ میں سعودیہ میں اللہ نہیں چھوڑ کے آیا، نہ نبی چھوڑ کے آیا. میرا اللہ میرا نبی میرے ہمیشہ ساتھ ہے، وہاں نہیں، ہر جگہ پر ہے. تو اور سولی پر بھی وہ داستان عشق بیان کرنی شروع کر دیتا ہے. وہ عاشق بھی بہارا میں کسی درس کے لیے نہیں جا رہا، وہ اپنی جان کو صدر جہاں پر قربان کرنے جا رہا ہے. عاشق کا استاد تو حسن دوست ہوتا ہے اور اس کی کتاب دوست کا چہرہ ہوتا ہے. صحابہ کرام اس لیے تو حضور کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے. کسی نے پوچھا نماز پڑھ رہے ہیں حضور؟ تو یار یہ کہندا حضور نا جدو اللہ اکبر کہندے نا کچھ پڑھ دے علم شریف تو پہلے. کہندے تینوں کس طرح پتہ لگا؟ کہندا پڑھ رہے ہوندے نا داڑھی ہل رہی ہوندی، مینوں نظر آ رہا ہوندا. حالانکہ وہ زبان سے پڑھ رہے ہیں لیکن خاموشی سے خفی پڑھ رہے ہیں، سری پڑھ رہے ہیں، جہری نہیں، سری پڑھ رہے. تو وہ چہرہ دیکھتے تھے کہ یہ ہے. ان کا دل کرتا ہے سرکار سلام کریں ادھر کو تو ہم ادھر ہوں، تاکہ سرکار ہمیں پہلے چہرہ دکھائیں. عاشق نے تو راستے ڈھونڈنے ہوتے ہیں کہ معشوق سے ملاقات کیسے ہو. میں نے تو آگے سمجھایا نا کہ روزانہ سونے سے پہلے کم از کم یہ کہہ کر سویا کرے سرکار آپ کے دیدار کی خواہش ہے. سونا تو ہے یہ نہیں قابل وہ چھڑ دے، لیکن کہنے میں حرج کیا ہے؟ کوئی حرج ہے؟ بے وضو سوئیں وضو سوئیں بات کا مسئلہ ہے، لیکن اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ رات کو سونے سے پہلے کہہ کر سوئیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھنے کا شوق ہے، آپ کے دیدار کا شوق ہے، بس کہہ کر سونا. احمد کہہ کر سونا، کیا کہہ کر سونا ہے؟ ہر سونے سے پہلے رات کو آپ نے کہنا ہے یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کا شوق ہے، آپ کی زیارت کا شوق ہے، آپ کے دیدار کا شوق ہے، خواب میں مجھے اپنا دیدار کروائیں. ٹھیک ہے بیٹے ہیلے کریں نا، یہ ہیلے ہیں، آپ ہیلے کریں گے تو کچھ ہوگا نا. ہم کہیں گے ہم قابل نہیں، وہ باڑ میں جائے قابل ہے کہ نہیں، وہ قابل خود بنا دیتا ہے جب کرنا ہوتا ہے. ہم قابل نہیں ہیں، اور جس کو قابل بنانا چاہتا ہے خود ہی قابل بنا دیتا ہے. ہم کو قابل تھوڑی دے اس کام پر لگا دیا، اس نے خود ہی قابل بنا دینا ہوتا ہے. جس سے جو کام لینا ہے نا اسے لینا ہے. آپ نے دعا کرنی ہے کام ہم سے لیا جائے. ہم بھی کھڑے ہیں جناب، ہم بھی کھڑے ہیں، ہمیں بھی ہم سے بھی کام لیا جائے. اسی پیچھے ہٹن والے نہیں ہم کھلواں گے تڑ یہ نہیں کہ نہیں. میں جب اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے پاس گیا، سندھ میں تھا، یہاں پر میں یوسفی صاحب کے ساتھ تھا، سارے میرے جاننے والے، پورا شہر. اور جب میں نے ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی پورا شہر علیحدہ ہو گیا، میں علیحدہ ہو گیا. پر میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میرے جاننے والے جو ہیں اتنے، میں جاننے والوں کے معاملے میں نہیں تھا. جو چیز مجھے چاہیے تھی، جو پوٹینشیل چاہیے تھا، وہ مجھے مل رہا تھا. مجھے کوئی بندوں کی ضرورت نہیں تھی کہ بندے میرے جاننے والے ہیں. ہجرت کر جانی چاہیے نا اچھائی کی طرف، تو اس لیے میں ہجرت کر گیا اچھی طرف. اس کے بعد جو ہوا دیکھا جائے گا، کوئی بس نہیں. اگر کوئی کہے میں فیض بند کر دیتا ہوں تو کوئی مائی کا لال کسی کا فیض بند نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر فیض دینے والا اللہ کی ذات ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ اس کا فیض بند کر دے، کچھ نہیں ہوتا. تو کہا گیا کہ ہر چیز کا ذکر عاشق میں ایک خاصیت پیدا کر دیتا ہے، اور اس سے عاشق بہت سے معنی اخذ کر لیتا ہے، کیونکہ ہر صفت ایک ماہیت رکھتی ہے، اور اس سے عاشق اپنے مقصود کی طرف پہنچ جاتا ہے. ہر چیز کا ذکر عاشق میں ایک خاصیت پیدا کر دیتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو ہو یا نہ ہو، دل میں کیا کہنا ہے؟ اللہ اللہ. کیونکہ یہ ذکر ایک میگنٹ ہے جو اللہ کی رحمتوں کو کھینچ لیتا ہے. جب دل ذاکر بن گیا تو چیزیں آنے شروع ہو جاتی. اس لیے خود کو ساری زندگی میں اگر آپ نے ذاکر بنا لیا بہت بڑا کام کیا. لفظ میں نے بولے ذاکر بنا لیا. ایک ہے ذکر کرنا، ایک ہے ذاکر بن جانا. جس وقت انسان ذاکر بن جاتا ہے نا، اس کا وجود ذاکر ہے، اس کا وجود ذکر ہے. تو بات سمجھ آئے کہ نہیں؟
بھائی صاحب جب ذکر سے آپ ذاکر بن گئے تو آپ کا وجود ذکر ہے، کیونکہ آپ اس انتہا پر پہنچ گئے ہیں جس میں آپ ذاکر ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، اس لیے آپ کا وجود ذاکر ہے. ٹھیک ہے نا، ذکر ذاکر کو مذکور تک لے کے جاتا ہے نا، اس لیے آپ کا اب وجود ذاکر ہے، آپ میں اہلیت ہے، صلاحیت پیدا ہو گئی کہ آپ ذاکر ہیں. جیسے جو صبر کی انتہا کر دے صابر کہا جاتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صابر جب ہوتا ہے تو وہ صبر کا انتہا پر ہوتا ہے تو صابر کہلاتا ہے نا، یا تو بہت بڑا صابر ہے یا. تو اس لیے ذاکر کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا وجود ذاکر بن گیا، اور جس کا وجود ذاکر بن گیا ہے اس کا ذکر بھی کیا جائے تو اللہ کو پسند آتا ہے. جیسے اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ، ان کی بات کرنا بھی ذکر ہے کیونکہ وہ ذاکر ہے. داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، حضرت عثمان بن علی اجویری رحمت اللہ علیہ، تو کیا ہے؟ وہ ذاکر ہے، ان کی بات کرنا بھی ذکر ہے. بابا فرید الخان شکر رحمت اللہ علیہ ذاکر ہے، ان کی بات کرنا بھی ذکر ہے. کس کا؟ اللہ کا. اس لیے ان کی باتیں کرنا بھی ذکر بن جاتا ہے. تو ہر چیز کا ذکر عاشق میں ایک خاصیت پیدا کر دیتا ہے، اور اس سے عاشق. اس کی مثال لے لیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کریم کسی سے محبت کرتا ہے تو پتھر پر ایسے جیسے ایک سنگل جو نا ایسے کر کے ٹھا کر کے پڑتا ہے نا، سنگل کی آواز آتی ہے، اسے ڈی کوڈ کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، اور مولا علیہ کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کریم اس بندے سے نا دنیا میں محبت کرتا ہے. اور پھر اس فرشتوں سے وہ نیچے عوام تک باتیں آتی ہیں، دنیا میں آ جاتی ہیں. اب یہ محبت کر رہا ہے اللہ کریم، اور پیغام رسانی فرشتوں کے ذریعے نیچے تک ہو رہی ہے کہ اس بندے سے محبت کی جائے. پھر حکم کیا ہو گیا؟ یا ایمان والو پرہیزگاری اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر آپ سچوں کے ساتھ ہیں تو بچ جائیں گے. کس سے؟ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے آپ نے قرآن پر عمل کیا، اس لیے آپ سچوں کے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سچوں کی بات کو سمجھا جانا تو آپ اللہ کو پانے والے بنے، تو وہ سچے ہیں. اور سچ کی انتہا جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ان کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ بھی سچا بن کر دکھاتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. چھوٹی سی زندگی میں کھیل بہت بڑا کھیلنا چاہیے. تو کہنے لگے کہ ہر چیز کا ذکر عاشق میں ایک خاصیت پیدا کر دیتا ہے، اور اس سے عاشق بہت سے معنی اخذ کر لیتا ہے، کیونکہ ہر صفت ایک ماہیت شکل رکھتی ہے. میرے پیر مشرف فرمانے لگے کہ میں ذکر کر رہا تھا تو مجھ پر سمیع کی تجلی پڑی، تو میں نے فرشتوں کی آوازیں بھی سن لی، وہ جو بول رہے تھے. کیونکہ جو سمیع کی تجلی پڑی وہ تجلی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی ہے. جب اللہ کی تجلی بندے پر پڑے تو اس کے جب ہوش اڑ جائیں سمجھیں تو ان میں چیزاں سنائی دینی شروع ہو جائیں گی. لیکن یہ وقتی کیفیت ہوتی ہے، ہر وقت نہیں ہوتی. اور ہر وقت کی کیفیت میرے نبی کی ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اللہ کی انوار و تجلیات میں. جیسے پوری احادیث کی کتابیں کھول کر دیکھ لیں، نبی نے جانوروں کی بولیاں سنا دی، نبی نے اور پتھر کوئی باتیں کرنا کلام کرنا شروع کر دیا، نبی نے کیا کہتے فرما دیا پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، نبی نے فرما دیا اے عباس گھر میں کیا چھوڑ کے آیا، معلوم ہے نا کیا کہہ کر آیا تھا. ہر چیز کا بیان کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ تجلیاں ساری پڑھ رہی، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ہر شے ہو رہی. اور اللہ تبارک و تعالی کے انوار و تجلیات سے یہ ہاتھ جنت میں بھی لے جاتے ہیں، کیونکہ 24 گھنٹے سرکار پر ہر تجلی پڑتی. اس لیے اور جب عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی بات ہوتی نا تو سرکار فرماتے ہیں عائشہ کے بارے میں مجھے تنگ نہ کرو، اس کے بستر پر مجھے وحی آتی ہے. یعنی اتنی پاک صاف عورت ہے، میں اس کے ساتھ لیٹا بھی ہوں نا تو وحی آتی، اس کے بارے میں بات نہ کرو. ٹھیک ہے نا، وہی بات ذاکر بن جاتا ہے نا جب بندہ، تو پھر سوچے کچھ اور ہوتی ہے، اور اس سے عاشق اپنے مقصود کی طرف پہنچ جاتا ہے. چنانچہ بہت سے اولیاء کرام کے قصے مشہور ہیں کہ معمولی الفاظ سے جن کے بظاہر کوئی خاص معنی نہیں تھے، ایویں گلاں کر دیتے سن، کوئی خاص معنی نہیں تھے، لیکن ان پر وجدانی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ گلاں عام معنی کی جا رہے ہیں، لیکن جذبہ
اور روحانی اور ایمانی پیدا ہو جاتا ہے. باتیں عام ہو رہی ہوتی لیکن جذبہ زبردست پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ جذبہ ہی تو دینا سب سے بڑا کمال ہے کہ کسی کو جذبہ دے کے کہ جاؤ چل کے دکھا. یعنی وہ یعنی وہ رہٹ وہ جو پانی نہیں نکالتا ہے، رہٹ کی آواز سے بھی وزن میں آ جاتا ہے. ہمارے پیر مشرف فرماتے تھے جب ٹانگوں کا دور تھا نا، ٹانگے چلتے سن، گھوڑے چلتے سن، آپ فرماتے دیکھو گھوڑا بھی چل رہا ہو نا، وہ ایسے ایسے پاؤں کرتا ہے نا، تو تم نے کہنا اللہ 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 اللہ. رات کو گھڑی چلتی رہتی ٹک ٹک ٹک، اس کے بھی دل میں لانا ہے اور کہنا اللہ اللہ اللہ، 24 گھنٹے دل میں لا کے رکھنا کہ ہمیشہ ایسے کام کر دینا. ہر چیز تمہیں سنائی دے ایسے لگے اللہ اللہ ہی کر دی، پکا گیں 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 کرتا پیا تو سمجھنا اللہ اللہ کرتا ہے. ہر چیز تمہیں اللہ کا ذکر کرتی محسوس ہو. وہ کہنا رہٹ کی آواز بھی وجد میں آ جاتی. کہتے کہ ایک بزرگ تھے نا، تو انہوں نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، رلیاں ڈالی. جب رلیاں ڈالی، چادریں بچھا لی، دریاں بچھا لی، اٹھنے لگے تو دریاں جھاڑ رہے تھے. جب دریاں جھاڑ رہے تو ایک بادشاہ نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے یہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کے فقیر لوگ یہاں پر آئے تھے. وہ جا کر نہ گھوڑا لے کر انہوں جو وہ کٹا اڑاندے پہ وہ کھڑا ہو گیا. کہتے جتھے بیٹھے نا وہ بھی چیز جڑی ہے نا وہ ذکر کرتی ہوئے، کیونکہ حضور نے فرمایا نا کہ جہاں پر اللہ والا گزرتا ہے وہ چیز ذکر کرتی. اس لیے میں ان کے یہ مٹی کے نیچے بھی بیٹھ سکتا ہوں، اس کا بھی مجھ پر اثر ہوگا. ہر معاملے میں آپ اپنا نقطہ نکال سکتے ہیں. نکالنا آپ کا کام کیا آپ نے کرنا کیا. کسی جگہ پر کوئی مسئلہ ہو جاتا نا تو فرض کریں ہم گئے تو کئی پرابلم تھے، لیکن کسی نے مجھے صفائی دینی کوئی، میں کہا مجھے صفائی نہیں دینی، میں دوستوں سے صفائی نہیں چاہتا. ہو گیا کام ختم کرے آگے چلے. ایک پھر صفائی دینی پانی، پھر میں نے جواب دینا میں دینا نہیں چاہتا، بس آگے نکلتے ہیں. پھر ایویں ایسے وہ جڑے نا روح دے لالے پالتے رہنے ہیں، چھڈو پر آگے چلتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب بندہ وجد میں آ جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے، پھر حالت کچھ اور ہوتی ہے. تو انشاءاللہ امید کا عمل ہے کہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. جب تک ہمارے سانس چل رہے ہیں اللہ کریم ہمیں ذاکر بنا دے، ہم کہنے والے بنے یا اللہ یا نبی اللہ آپ کے دیدار کی خواہش ہے، آپ سے ملاقات کی خواہش ہے، ہم کسی قابل نہیں مگر ہمیں قابل بنا دے.